بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ واقعہ بے حد دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک عورت تھی جو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں جانتی تھی، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی کامل بھی ہیں اور ولی وقت بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کو ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ایک بار اس نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں سنا کہ آپ ولی بھی ہیں اور ولی کامل، آپ مستجاب الدعوات ولی ہیں۔ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی دعا آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی ادھر دعا کی اور ادھر دعا قبول ہو گئی۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی برکتیں لے کر اٹھتا ہے۔ آپ کی صحبت میں کوئی بھی شخص ولی بن جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی صحبت سے خالی نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث العظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کرنے والے، مدد کو پہنچنے والے، اللہ کے حکم سے مدد کرنے والے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں سن کر اس کا بیٹا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرویدہ ہو گیا اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کہ ایک بزرگ ولی بھی ہیں اور ولی کامل بھی، اور ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے۔ میں بھی ان سے فیض کا خواہش مند ہوں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ مجھے ان کی صحبت میں دے، تاکہ میں بھی ان سے وہی فیض حاصل کروں جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ عورت نے بیٹے کا یہ ارادہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کیا، حضرت میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اس کو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے، اور یہ آپ کو بہت مانتا ہے اور بہت چاہتا بھی ہے، لہٰذا میں اس کے شوق کی وجہ سے اس کو آپ کے قبضے میں دیتی ہوں اور میں اس کو اپنے حقوق سے دستبردار کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت اپنے بیٹے کو دے کر واپس تو آ گئی، لیکن ماں کی ممتا کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ اندر بار بار ابال اٹھتا اور دل میں بیٹے کو ملنے کی خواہش ٹھاٹھیں مارنے لگتی۔ اگرچہ علوم دین اور بزرگ کی صحبت کے لیے بیٹے کو چھوڑا ہی تھی، لیکن دل بے چین تھا کہ بچہ کس حال میں ہوگا، محفوظ ہاتھوں میں ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ ممتا تڑپی اور بیٹی کو ملنے کو پہنچ گئی۔ جب بیٹے کو ملی تو بیٹے کو دیکھ کر سسک گئی، بلک گئی، تڑپ گئی اور دیکھتے ہی کہا، بیٹے یہ تو نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ تیرا حال کیا ہو گیا ہے کہ تو سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا یہاں تجھے بزرگ کی طرف سے کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا؟ بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بیٹا اپنے آپ کو مار رہا تھا، وہ مجاہدے میں غرق تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں یہ سب سہ نہیں سکتی۔ بچے نے کہا، کیا ہو گیا ہے ماں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، تو بتا تو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو کی روٹی، کبھی نمک کے پانی کے ساتھ اور کبھی سبزی کے ساتھ۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میرے گھر میں تو تجھے مرغ مسلم ملتے تھے اور عمدہ غذا جو شہر کی عمرہ کا کھانا تھا وہ میں تجھے کھلایا کرتی تھی، اور یہاں پر تو جو کی روٹی کھا رہا ہے، اور وہ بھی سبزی کے ساتھ اور کبھی نمک پانی کے ساتھ۔ تو یہ تو بتا کہ نوالا تیرے حلق سے کیسے اترتا ہے؟ میں بھی جا کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہوں کہ میں کیسی حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی اور یہ آپ نے کیسی حالت کر دی۔ ماں تڑپ اٹھی اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو مطلب آپ نے ہی کھائی ہوں گی۔ اس نے غصے میں یہ نہ سوچا کہ یہ واقعی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا بھی ہے یا نہیں۔ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے،
اور اپنی جان سے جاتا رہے، اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ لاغر ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیے، اور آپ ہیں کہ یہاں مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ اسے جو کی روٹی کھلائیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شفقت سے سسکتی بلکتی تڑپتی ماں کو سمجھایا، کیونکہ ماں کمزور دل ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی لطافت بڑھ جائے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عورت جھٹ بولی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، جو کہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھایا کرے۔ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ بچے کے سامنے بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت بند ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی فیض یاب کرے اور آپ کی طرح مستجاب الدعوات بنے اور ہمیں روز محشر نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہوتا ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتاری عمل دوچند ہو جاتی ہے۔ واضح ہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کے ولی کی صحبت سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ استفادے کی سچی تڑپ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔